حسن خاتمے کی دعا کر لی۔ یاد رکھنا حسن خاتمے کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک حسن عمل، ایک حسن نیت۔ جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، حسن عمل، حسن نیت، اس کا حسن خاتمہ یقینی ہے۔ اور جس کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ، سوء عمل ہے اور سوء نیت ہے۔ عجیب واقعہ ہے، بڑے بڑے لوگ کارنامے انجام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کارناموں پر ہمیں آخرت میں وہ سب کچھ ملنے والا ہے جس کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ نہیں، یاد رکھنا کہ حسن خاتمہ حسن نیت کے ساتھ ہے، اور حسن خاتمہ حسن عمل کے ساتھ ہے۔ سوء عمل کے ساتھ سوء خاتمہ کا اندیشہ، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ جو نماز کو بگاڑ کر پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ اس کی موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ حسن نیت، ایک آدمی تھا قزمان، اس کا جب ذکر کیا جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آگے فرماتے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ احد کا میدان، احد کا میدان، یہاں تو اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تو سر فہرست ہوں کہ صرف ذہن میں یہ ہے کہ ہم کام کرنے والے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم داعی ہیں۔ دعویٰ سب کو یہی ہے کہ ہم داعی ہیں۔ یہ خبر نہیں کہ داعی کتنی نزاکتوں سے اور کتنے خطرناک امتحانات سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا اور دعوت پسند ہے، دعویٰ پسند نہیں ہے۔ تو قزمان احد کے میدان میں، احد کے میدان میں قزمان نے ایسا مقابلہ کیا مشرکین کا اور صحابہ کی مدد کی کہ اس نے اکیلے نے 8 مشرک قتل کر دیے۔ صحابہ کو فتح ہو گئی، مشرکین کو شکست ہوئی۔ قزمان بہت زخمی ہو گئے تھے، وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، ان کے گھر پہنچایا گیا۔ صحابہ جمع ہو گئے سب، اور سب نے کہا قزمان آج تم نے کمال کر دیے، آج تمہاری وجہ سے ہمیں فتح ہوئی ہے۔ قزمان تمہیں خوشخبری ہو اس کارنامے پر۔ قزمان نے کہا صحابہ سے کہ مجھے کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو۔ تم میری قوم کے لوگ ہو، میں نے قوم کے لیے کیا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ سب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ پوچھیں اپنے آپ سے کہ تو نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے یا قوم کے لیے کیا ہے؟ حاکم سے پوچھو تو کہتا ہے اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، صدر سے پوچھو تو کہتا ہے ابھی قوم کے لیے کر رہا ہوں، گورنر سے پوچھو تو کہتا ہے ابھی قوم کے لیے کر رہا ہوں۔ انصار کی مدد احد کے میدان میں، انصار کی مدد احد کے میدان میں مشرکین کو شکست دلوانا اور صحابہ کی فتح کرانا، اس سے زیادہ مبارک اور اس سے زیادہ بڑا موقع نہیں کوئی ہو سکتا۔ لیکن صرف اپنی قوم کی مدد کے لیے، اپنی قوم کی مدد کے لیے
صاف کہا خزمان نے کہ مجھے کہیں کہ خوشخبری دے رہے ہو، خوشخبری اس کو دو جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو، آپ انصار میری قوم کے لوگ ہیں، اسی میں نے آپ کی مدد کی ہے۔ روایت میں ہے کہ خزمان نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، خودکشی کی، یہ اس کا آخری انجام ہوا ہے۔ حالانکہ کام ایسا بڑا کیا تھا کہ سارے صحابہ متاثر تھے۔ یہ ایک اخلاص اور ریا، حدیث میں آتا ہے اخفا من دبیب النمل، کہ یہ چونٹی کے پتھر پر رینگنے سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بیماری ہے۔ اس کو اپنے اللہ کے درمیان ہی بندہ خود اس کو محسوس کر سکتا ہے، دوسرا آدمی اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اپنے اللہ کے درمیان یہ طے کر لو کہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اور واقعی حقیقت ہے جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کسی موقع کے نہ ملنے پر اور شاباشی نہ ملنے پر کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ جو اللہ کے لیے نہیں کرتے ان کو اگر ان کی محنت پر پوچھا نہ جائے یا ان کو اس پر کوئی بدلہ نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ریاکار اور مخلص کی پہچان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں اصل ہیں، حسن عمل، حسن نیت۔ اپنی نماز کے اندر وہ کمال پیدا کرو جو نماز، جس کو نماز قرآن نماز کہا ہے، ورنہ بگڑی ہوئی نماز اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ ایک بات یہ کہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ 5 خصلتیں وہ جس پر صحابہ عمل کرتے تھے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا مولوی ایسا فرماتے تھے اگر لوگوں کو معلوم ہو، اگر لوگ زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جائیں تو یہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتے، اتنی زکوٰۃ کی برکتیں ہیں، لیکن لوگ زکوٰۃ ادا کہاں کرتے ہیں۔ تاجروں کو تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کمانے سے فرصت نہیں ہے۔ ایسے فنڈ اور غلے بن گئے ہیں جسے پیسہ ڈال دیا اور وہ خرچ ہو گیا۔ نہیں، یاد رکھنا یہ بات ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے مستحق کو تلاش کرے اور زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے دے، زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے دے۔ مجھے ایسا فرماتے تھے زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے اس لیے برکتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، اس کے مسئلہ میں چھپا ہوا ہے کہ اگر یہ زکوٰۃ ادا کرے تو یہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ کی برکتیں ہیں کہ مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں دے کر آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے گھر سے بھی کھانا اچانک منگوا لیا کرتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے گھر کا کیا حال ہے۔ لیکن اب تاجروں کو زکوٰۃ